فارا ایڈمنسٹریشن ہے، فورن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ کا مخفف جو ہے وہ فارا بنتا ہے۔ اس کے تحت اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پی ٹی آئی سی ٹیکسس اور پی ٹی آئی ایل ایل سی کیلیفورنیا نے اپنے گوشوارے جو کہ فارا ایڈمنسٹریشن کے قانون کے مطابقت میں جمع کروانے پڑتے ہیں، اپنے دستخطوں سے جو عمران خان کے طے کیے ہوئے عہدیداران ہیں ٹیکسس اور کیلیفورنیا کے، اپنے دستخط سے انہوں نے پورے امریکہ، برطانیہ، جرمنی، ناروے، قزاقستان، جاپان، تمام جو یورپین یونین کے ممالک ہیں ان میں سے پیسے جمع کر کے، امریکہ میں سے پیسے جمع کر کے، اور اس میں واضح طور پر یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ پیسے ہم پی ٹی آئی پاکستان کو بھیج رہے ہیں، دفتر چلانے کے لیے کئی جگہ پہ لکھا ہوا ہے، کیمپین فنڈز کے لیے کئی جگہ پہ لکھا ہوا ہے، اور مختلف اور جو ضروریات ہیں پی ٹی آئی پاکستان کی جماعت کو چلانے کے لیے، ان کی کیمپین کرنے کے لیے، وہ وہاں پر درج ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر گوسٹ انویسٹر ہیں، یعنی رقم لکھی ہوئی ہے، آگے نام کوئی نہیں ہے، اور جن رقوم کے آگے نام لکھے ہیں وہاں پر صرف ان کے انیشل دیے ہوئے ہیں، یعنی F.C. یا عزرا یا کاشف یا مختلف قسم کے انڈین نام بھی ہیں، اس میں مختلف قسم کے اور مذہب سے جو ظاہر کرتے ہیں وہ نام بھی ہیں۔ تو اس سے ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر پڑھیں تو سیکشن 15 میں یہ لکھا ہے کہ جو جماعت باہر سے لیے ہوئے پیسے جو ہیں یا کسی باہر کی کارپوریشن سے یا کسی باہر کے شخص سے پیسے لے کے پاکستان میں سیاست کے لیے استعمال کریں گے، وہ جماعت ڈیزالو ہوگی، یہ لفظ ہے، وہ جماعت ڈیزالو ہوگی۔ اور یہاں پر چونکہ عمران خان صاحب کو یہ اچھی طرح معلوم ہے، اور انہی کے جو جماعت کے بانی رکن اکبر بابر صاحب نے ان کے خلاف درخواست دی ہے، جو خود ان معاملات کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے، اور ان کو یہ عینی شاہد ہیں اس بات کے کہ وہ پیسے جو آئے پاکستان میں وہ کس طرح سے استعمال ہوئے۔ اور عمران خان صاحب نے ٹیلی ویژن کے اوپر یہ خود بھی مانا ہے کہ دبئی سے، چونکہ ان کو پیسے دبئی میں اجازت نہیں ہے پیسے بھیجنے کے، تو ان کو ہنڈی کے ذریعے اپنی جماعت کو چلانے کے لیے $2 ملین جو ہیں یا اس طرح کی رقم وہاں ذکر کیا خود عمران خان نے، وہ کلپس ہم نے چلائے ہیں میڈیا میں۔ اب ان کی جان پھنس گئی ہے اس عدالت میں، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو بار بار عدالتوں کی اور اداروں کی پاسداری کی ان کو مستحکم کرنے کی جو بظاہر ایک پاکستان میں مہم چلائے رکھے ہیں، جو بظاہر ایک کرپشن کے خلاف جعلی الزامات لگا کر کے، بے بنیاد اور بغیر ثبوت کے الزامات لگا کے اپنی سیاست چمکانے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، اور مختلف اداروں کو اپنے جلسوں کے ذریعے، کبھی لاک ڈاؤن کے ذریعے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آخرکار ان کے خلاف کنٹیمپٹ کا نوٹس ایشو ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کی جو تاریخ ہوئی تھی اس کیس میں، اس میں انہوں نے انکنڈیشنل اپالوجی مانگی تھی، معافی مانگی تھی عدالت سے کہ جو الزام ہم نے لگائے ہیں یہ الزام غلط ہیں اور ہم ان کو وڈرا کرتے ہیں۔ ان میں ایک مسلم لیگ نون کے اوپر بھی الزام تھا کہ یہ پاسداری کرتے ہیں اس کیس کی۔ عمران خان، ہم آپ سے پوچھتے ہیں، سنیں غور سے کان کھول کے، جو آپ سوال ہمیشہ پوچھتے چلے آئے ہیں کہ اگر آپ نے چوری نہیں کی ہے عمران خان تو اب گھبرانا نہیں ہے، اب آپ نے تلاشی دینی ہے، یہاں پر بلائیں اپنے جو لوگ یہ بات کرتے تھے ٹی وی کے اوپر۔ میرے ساتھ خود ایک پروگرام میں اسحاق خاقوانی نے کہا تھا کہ یہ ہمارے نیچے درجے کے وکیل نے اپالوجی ہاتھ سے لکھ کے دی ہے، ہم اس کو اون نہیں کرتے، یہ اس نے غلطی کی ہے۔ اب آپ کو نوٹس ہو رہا ہے، وہ جوید چودھری کا پروگرام تھا ایکسپریس نیوز پہ کچھ دن پہلے، میں اب آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آ کے یہاں جواب دیں۔ آپ عدالتوں کو شرمناک کہہ کے پھر معافی مانگتے ہیں، یہاں پر بھی آپ نے معافی مانگی۔ آپ نجم سیٹھی والے 35 پنکچر کیس میں خود یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ آپ نے غلط بیانی کی، اور اس غلط بیانی کی باعث آپ نے پوری سیاست کے اوپر دبا اچھالنے کی کوشش کی، جس میں آپ نے کہا وہ میرا سیاسی بیان تھا۔ ہم بھی سیاست دان ہیں عمران خان، ہم ساری عمر گیند کے پیچھے نہیں بھاگتے رہے۔ میں نے پہلا الیکشن 1991 میں لڑا تھا، اور ہم صاحب آپ سے بھی میرا معصومانہ سوال ہے، آج ایک دفعہ پھر آپ یہاں آئے کہ احتساب چاہتے، اکاؤنٹیبلٹی چاہتے، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اتنے تمام پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ادارے کے سربراہ نے
اتنی بڑی چارج شیٹ لگائی اور تمام اخبارات میں شائع ہوئی. تو آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ اگر اتنا دل سے ایماندار اور دیانتدار ہیں تو کیا ایکشن لیا گیا اس پر؟ عمران خان اور آپ دونوں مل کے اس قوم کو جواب دے دیں. اس پاکستان کے عوام کو بیوقوف بنانے کی آپ ناکام کوشش کر رہے ہیں. ہم حیران ہیں کہ آپ کس طرح دوسرے جگہ میں جا کر بولتے. تو آپ نے اس کا کیا کیا؟ آپ نے اس کی اپنی ان وزراء کی جس کو عمران خان نے نکالا تھا کہ یہ چور ہے، کرپٹ ہے، پھر دوبارہ لا کر وہی، اور پھر اس کو کمیٹی کا سربراہ بنا کے اور پھر کہہ دیا کہ ایم ڈی خیبر بینک بھی ٹھیک بول رہا ہے اور وزیر بھی ٹھیک کر رہا ہے. تو اس پہ آپ سے قوم سوال کر دے کہ اس میں سے چور کون سا ہے، کون ٹھیک بول رہا ہے، کون غلط بول رہا ہے، آپ اس کے خلاف کیا ایکشن لیا؟ عمران خان صاحب جب احتساب کی بات کر رہے ہیں اچھی بات ہے اور کرنی چاہیے، دل سے میں بھی ایک ورکر بندہ ہوں، مگر بات اپنے آپ میں پہلے دیکھیں، اپنے گریبان میں دیکھ لیں. اگر آپ نے احتساب کی بات کی، کل میں اس کی تقریر سن رہا تھا قصور میں، بہت حیرت ہوئی. میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے، لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اصلیت کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے وہی احتساب کمیشن بنا دی، آپ نے اس کا کیا کر دیا؟ حلیہ بگاڑ دیا. جب احتساب آپ کے ڈی جی احتساب نے آپ کے وزیر اعلیٰ تک ہاؤس بڑھانے کی کوشش کی تو آپ نے راتوں رات قانون بدل دیا اور آپ نے اسی طرح قانون پاس کیا. آپ کو شرم آنی چاہیے عمران خان صاحب. اسی طرح پاکستان کی تاریخ میں پہلے دفعہ قانون پاس کیا کہ جس کے خلاف ایکشن لینا ہو وہی آ کر چیف منسٹر اس کی اجازت دے گا، مگر اگر چور کو پکڑنا ہو تو چور کہے گا میں چور ہوں، دستخط کرے گا، پھر اس کو پکڑے گا. کتنے افسوس کی بات ہے. اور اگر وہ ڈی جی احتساب آ کر اور جرگہ پروگرام میں اور دوسروں میں کھل کر اس نے بات کی تو آپ نے اس کا کیا جواب دیا؟ یہ آپ سے پورے پاکستان کے عوام سوال کر رہے ہیں. اور میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان کے تقریروں پر دھوکہ نہ کہے. ہم نے اس کے اصلی پاکستان اور تبدیلی کے بھی کیا کہ عوام نے دیکھیے. آپ ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں، ہم نہ بھاگنے والے نہ جھکنے والے ہیں. یہ جو کچرا تم نے اکٹھا کیا ہوا ہے عمران خان، سب کا سب جواب دے گا. یہی جہانگیر ترین بھی جواب دے گا، یہ علیم خان بھی جواب دے گا. یہ جتنوں کی تم عیش و آرام کا فائدہ اٹھا رہے ہو اور تمہارا دماغ سن ہو گیا ہے، وہ آنکھیں تمہاری ہم کھول دیں گے اور کان بھی کھول دیں گے. سن لو اور تیاری کر کے آؤ، یہاں پر تمہارا ٹائم آ رہا ہے. ادھر تم نے جواب دینا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ میں بھی تم نے جواب دینا ہے. یہاں پر جو تمہارا کیس جمائمہ کے حوالے سے، بنی گلہ کے حوالے سے ہے، یہاں پر جو تمہارا کیس اپنے آف شور کمپنی اور اپنا فلیٹ جو ہے وہ کالے دھن سے، تم واحد سیاستدان ہو جس نے کالا دھن سفید کرنے کے قانون سے باقاعدگی سے مستفید ہوئے ہو تم، اور نام دوسروں پہ لگا رہے ہو. تم نے 83 سے اپنا فورن کمپنی چھپائی ہوئی تھی، تم نے اس کالے دھن کا سفید کرنے کا قانون کا فائدہ اٹھایا 2000 کی دہائی میں. تمہارے پاس صنعت کار جو ہے کرپٹ ہے، جہانگیر ترین، جس نے لکھ کے دیا ہے کہ میں نے غلط منافع کمایا، 7 کروڑ واپس کیا اور 1.5 کروڑ کا جرمانہ بھی دیا ہے. تمہارے ادارے اس وقت بند ہیں. کیوں ڈی جی احتساب کی پوسٹ خالی ہے پچھلے 1.5 سال سے؟ جب سے آپ نے جنرل حامد کو نکالا ہے آپ نے کیوں نہیں وہاں پر ڈی جی لگایا؟ کیونکہ وہ کیس سنے گا، ان کیسوں کا پیچھا کرے گا. تم نے مفلوج کر کے رکھ دیا ہے اپنا ہی احتساب کا ادارہ جو ہے. جب تم نے وہ نکالا وہاں سے تورو صاحب کو تو وہ سارے کیس تم نے مدم کر دیے. تم حکومت میں بھی ہو، تم جواب دہ بھی ہو. تمہارے اپنا کالا سینہ ہے، تمہارے اپنے منہ پہ کالے دھبے ہیں، ان کا تم جواب دو اور دوسروں پہ بے بنیاد اور جھوٹے الزام لگانے بند کرو. اور ہم یہ ثابت کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اسی الیکشن کمیشن میں جس کو تم گالیاں نکالتے تھے، اسی الیکشن کمیشن نے تمہیں توہین عدالت کا نوٹس اب دیا ہے. وہ جو تم نے خود تمہاری جماعت نے ساتھ مل بیٹھ کے پارلیمنٹ میں اپروو کیے ہیں، یہ سارے ممبر جو تم نے ممبر دیا تھا وہ تم نے ڈیو ڈیلیجنس کی، وہ اوور ایج تھا، وہ بن ہی نہیں سکتا تھا. آپ نے اتنا بھی نہیں تردد کیا. تم اداروں کی پاسداری کی بات کرتے ہو، اداروں کو مستحکم کرنے کی بات کرتے ہو. تمہیں تو الف کا نام کو نہیں آتا، نہ سیاست کا نہ ان اداروں کے بارے میں. اور خود تمہارا کردار یہ ہے کہ جگہ جگہ تم نے تباہی مچائی ہوئی ہے. اس لیے ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں، آئیں یہاں پر جواب دیں، آئیں یہاں پر اپنا جواب دیں. آپ کا دوسرا بھی جو آپ چھپ رہے تھے سٹے کے پیچھے وہ بھی نہیں آپ کو ملا، 13 تاریخ کی وہ کیس ہے. اور جو آپ نے مینٹینیبلٹی کے پیچھے استثناء مانگا وہ بھی نہیں آپ کو ملا. تو اب آپ نے بنی گلہ میں بھی جواب دینا ہے، اب آپ نے اپنی نیازی سروسز کا بھی جواب دینا ہے، اب جہانگیر ترین نے اپنا بھی ٹیکس اور اثاثوں کی جو غلط بیانی کی ہوئی ہے اس کا جواب دینا ہے. یہاں پر آئیں اب، اور اگلی عدالت کی تاریخ میں بھاگنا نہیں ہے، اب تلاشی دینی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران خان صاحب جو جلسوں کے اندر جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کی شکلوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ ان کو عوامی لیڈر نہیں کہا جا سکتا. یہ ایک کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کرتے ہیں، یہ اداروں پہ اٹیک کرتے ہیں.
اور پھر جو ہے یہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں. عوام کو ثبوت چاہیے تھے، وہ نہیں ملے. میڈیا کے سامنے آ کے اور عوام کے سامنے آپ جھوٹ بولتے ہیں اور ہنڈی کے ذریعے آپ پیسے بھیجتے رہے ہیں اور لیتے رہے ہیں پاکستان میں، اور لوگوں کے اوپر آپ کرپشن کے الزام لگاتے ہیں. عمران خان صاحب اب جھوٹ نہیں چلے گا، آپ اپنے ثبوت لائیں، الیکشن کمیشن میں بھی ثبوت لائیں اور سپریم کورٹ میں بھی ثبوت لائیں، نہیں تو آپ کا جنازہ اٹھے گا 2000، آپ کی پارٹی کا جنازہ اٹھے گا 2018 کے الیکشن میں. تھینک یو. عمران خان کی سچی بات کرتے ہو، پکی بات کرے، اس کا تو صبح پتہ ہی نہیں لگتا ہے، صبح ایک بولتا ہے اور شام دوسری. یا عمران خان والی بات ہے یا پکی بات ہے، بات تو اس طرح ہے. نہیں، میں کہتا ہوں میں اس پر کوئی میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں اس پر یقین ہے. سپریم کورٹ چل رہا ہے.